ابھی آپ کو بتائیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کے تو اس کی مذمت کی ہے، تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک قائدانہ کردار بھی ادا کرے تاکہ انبیاء کی توہین کا یہ سلسلہ بند ہو جائے اور قرآن کریم کے جلانے کا بھی یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ محترم صاحب حضرات، ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان سمیت تمام اسلامی حکمران اور ممالک اپنے ہاتھ سے سویڈن کے سفیر کو بھی نکالے اور وہاں سے بھی اپنے سفیروں کو واپس بلا لے۔ ہم اپنے ملک کے حکمران وزیر اعظم سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن سے اپنے سفیر کو واپس کر لیں جب تک وہ معافی نہ مانگے اور یقین دہانی نہ کرے کہ جو لوگ اس جرم میں ملوث ہے سویڈن کی حکومت ان کو سزا دے گی اور آئندہ کے لیے ایسے اقدامات نہیں ہوں گے۔ میں تو عالم اسلام سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ سویڈن کے مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اس لیے کہ ان کے کارخانے جب بند ہو جائیں گے اور عالمی اسلام ان کی چیزیں خریدنے سے انکار کریں گے تو خود وہاں کے عوام بھی اپنی حکومت پر پریشر ڈالیں گے کہ اس طرح کے اقدامات کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے۔ میں اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ انبیاء کے حوالے سے اور قرآن کریم مقدس کتاب ہے، اس کے حوالے سے قانون سازی کی جائے اور ان کی توہین کرنے کو یا قرآن کریم کو جلانے والے کو ایک مذہبی دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے اور اس کے لیے سزا کا اعلان کیا جائے، اس لیے کہ تمام انبیاء مقدس ہے اور ہم نے سب پر ایمان لایا ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح میں مغربی دنیا سے کہنا چاہوں گا کہ اگر چند لوگ ہیں جو پوری انسانیت کو آپس میں لڑانے کے لیے ایک سازش میں ملوث ہے تو پھر یہ ان کا فرض ہے کہ اس طرح مذہبی جنونی دہشت گردوں کے لیے اپنی طرف سے ویکسینیشن تیار کر لے، جس طرح کرونا وائرس کے لیے انہوں نے ویکسینیشن کا اہتمام کیا تھا، اس لیے کہ اس کرونا وائرس سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان اس طرح کے اقدامات سے دنیا کو ہو سکتے ہیں۔ یقینی طور پر مسلمان حکمرانوں نے اور مسلمان عوام نے، امت مسلمہ نے اب تک صبر کا دامن پکڑا ہے اور ہم صرف جلسی جلوس اور مظاہروں پر اکتفا کر رہے ہیں، لیکن اگر آگے جا کر کسی لمحے یہ پرامن احتجاج کسی اور رنگ میں تبدیل ہوا تو یقینی طور پر اس سے دنیا میں ایک اور جنگ چڑھ سکتی ہے۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ اس حوالے سے UNO بھی اپنا کردار ادا کرے اور مسلمان حکمران اس میں ایک فعال کردار ادا کرے۔ اس لمحے میں مسلمانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے، قرآن کریم کے ساتھ عشق کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے سے زیادہ ہم قرآن کریم کی تلاوت شروع کر لے۔ اگر کوئی ایک رکوع تلاوت کرتا تھا تو 2 رکوع کرے اور عزم کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آخری کتاب ہمارے ساتھ امانت ہے تو یہ الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کے لیے ہے۔ تو مسلمان حکمرانوں کا فرض ہے کہ اس کو الماریوں میں رکھنے کی بجائے اس کے مطابق اپنے ملک کا نظام چلائے، معیشت اس کے مطابق چلائیں، سیاست اس کے مطابق چلائیں، عدالت اس کے مطابق چلائیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور قرآن کریم پر ایمان کا عملی یہی تقاضا ہے، اور اس طرح ہم اپیل کرتے ہیں اپنے تمام نوجوانوں سے کہ سویڈن کے اس واقعے کے بعد تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جنہوں نے اب تک قرآن کریم کو ترجمہ نہیں پڑھا ہے وہ اپنی بقیہ زندگی میں قرآن کریم کے ترجمہ سیکھنے کا اور اس کو سمجھنے کا ایک آغاز کرے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ قبر میں روشنی ہے، یہ قیامت میں شفاعت کا ذریعہ ہے اور یہ دنیا میں امن کا ذریعہ ہے اور ساری انسانیت کو
ایک پرامن دنیا بنانے کے لیے قرآن کریم ہی ایک آخری پیغام ہے اللہ رب ذوالجلال کا۔ محترم صاحب حضرات، اس لیے انشاءاللہ تعالی 7 جولائی کو پورے ملک میں مظاہرے ہوں گے اور ریلیاں بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی جمعے کے نماز کے بعد ہر مسجد سے وہاں کی امام کی قیادت میں جلوس نکلے گا، اور یہ مظاہرے صرف پاکستان میں نہیں ہوں گے بلکہ انشاءاللہ یہ 5 بر اعظموں میں ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ تمام اسلامی دنیا میں جہاں جہاں ہم سے ہو سکا ہم نے رابطے کیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے عالم اسلام کی آواز ایک ہو، ہم آہنگی ہو، اور ہم مغرب کو اور مغربی دنیا کو یہ پیغام دے دے کہ یہ ایک لاوارث کتاب نہیں ہے، اللہ کے بعد مسلمان اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ محترم صاحب حضرات، میں اس وقت ایک اور ایشو پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہماری حکومت آج بہت خوش ہے کہ انہوں نے IMF سے قرضہ لینے میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور وزراء ایک دوسرے کو ایسے مبارکباد دے رہے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے سری نگر پر پاکستان کا جھنڈا لگایا ہو۔ حال یہ ہے کہ 22 بار پہلے بھی ماضی کی حکمرانوں نے اور حکومتوں نے بھی IMF سے قرضے لیے ہیں۔ یہ معیشت کے بہتری کے آثار نہیں ہیں، یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ قرضوں کی بنیاد پر کوئی ملک ترقی نہیں کرتی، اور IMF کے قرضے سے ہمارے کندھوں پر قرضوں کا اور اضافہ ہو گیا، اور آئندہ نسلوں کے لیے کوئی مثبت روایات نہیں چل رہے ہیں، قرضے چل رہے ہیں۔ خود وزیر اعظم نے بھی فرمایا ہے کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن مجھے حیرانی کی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی بار بار ICU میں رکھا جاتا ہے تو کیا اس کو ایک صحت مند انسان کہا جاتا ہے؟ تو یہ بھی ایک معاشی ICU ہے جس میں 22 بار پہلے بھی پاکستان کو رکھا گیا ہے، اور ایک بار پھر اس حکومت نے بھی اس کا انتظام کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس حکومت کے ساتھ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اعلانات اور وعدوں کے علاوہ اور کوئی حل ہی نہیں ہے۔ یہ ناکام حکومتیں ہیں، ناکام وزراء خزانہ ہیں۔ اس کا نام اسحاق ڈار ہو، اس کا نام اسد عمر ہو، اس کا نام شوکت ترین ہو، یا اس کا نام حماد اظہر ہو، یا کوئی اور نام ہو، یہ ایک IMF کا ایک تسلسل ہے جو انہوں نے جاری رکھا ہے۔ سچی بات ہے کہ اب تک انہوں نے کوئی انقلابی اقدام نہیں کیا۔ فوجی حکمرانوں نے بھی یہی کام کیا، اور نام نہاد سویلین حکمرانوں نے بھی یہی کام کیا کہ قرضوں کی بنیاد پر پاکستان کو چلانا ہے۔ یہ لوگ اپنے غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لوگ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لوگ سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لوگ اپنی مراعات کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لوگ کابینہ کی سائز کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لوگ اچھی حکمرانی اور اداروں پر اچھی نگرانی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ صرف اور صرف قرضہ لیتے ہیں، جس سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ہمارے ساتھ وسائل کی کمی نہیں ہے، معدنیات کی کمی نہیں ہے، صلاحیت کی کمی نہیں ہے، زرعی زمینوں کی کمی نہیں ہے، ساحل کی کمی نہیں ہے، سونے اور چاندی کے ذخائر کی کمی نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ مس مینجمنٹ کا ہے، ہمارا مسئلہ کرپشن ہے، ہمارا مسئلہ خراب طرز حکمرانی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ورلڈ بینک والے پہلے صرف قرضے دیتے تھے، اب قرضہ دینے والے خود آ کر ہماری دفاتر میں مالک کی طور بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں، عوام کے نام پر لیتے ہیں اور خود ہڑپ کرتے ہیں۔ محترم صاحب حضرات، آج حکومت خوش بھی ہے کہ ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب تو خود کہتے چلے آ رہے ہیں
کہ ڈالر کی اصل قیمت 200 روپیہ ہے، اور یہ جو اضافہ ہوا ہے قیمت میں، یہ مصنوعی اضافہ ہے۔ جب یہ 200 روپیہ سے ڈالر کی قیمت میں کمی کریں گے، ہم مانیں گے کہ انہوں نے کچھ کام کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس حکومت سے کہ وہ کیا شرائط ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا؟ وہ معاہدہ قوم کے سامنے لایا جائے۔